بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ عید کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر سامعین ناظرین کو بہت بہت سلام اور عید مبارک ہو۔ امید ہے کہ میری طرف سے عید مبارک 29ویں روزے یا 30ویں روزے کو ہی پہنچ گئی ہوگی۔ چاند راتوں کی ساعتیں اور عید کے لمحات خیر و برکت سے پر اللہ نے ہر ایک کو نصیب کیے ہیں۔ اپنے اپنے حصے اور اپنے اپنے مقدار کے مطابق سب نے خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں سمیٹی ہیں اور سمیٹی ہوں گی۔ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اہل وعیال، اپنے خاندان، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں کے ساتھ خیر و عافیت سے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ نے تمام امتوں سے بڑھ کر اس امت کو فضیلت دی ہے، اور اس امت کی ایک رات کی عبادت باقی امتوں کی ہزار سالوں کی عبادت سے بہتر قرار پائی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ خیر الامم کہلاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدیث کو بڑے فہم کے ساتھ، بڑی ذہانت کے ساتھ اور بڑی گہری سوچ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی، پروردگار عالم کی عزت کی قسم، آسمان پر سے گرنا میرے واسطے آسان ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا بہت مشکل ہے۔ یعنی حدیث کی اہمیت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت، تعظیم اور توقیر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، آج کل ہر کوئی جسے حدیث کا معنی بھی پتہ نہیں ہوتا، حدیث کی رٹ لگائے ہوئے ہے۔ حدیث بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے حدیث کا مفہوم جاننا ضروری ہے کہ حدیث کہتے کسے ہیں۔ حدیث جس جگہ پہ بیان کی جاتی ہے، اس جگہ کی تعظیم کیا ہے، پاکیزگی اور طہارت کے لحاظ سے بندہ جس جگہ پہ بیٹھ کر بیان کرتا ہے وہ جگہ کیسی ہے، اس کے لیے لباس، اس کے لیے مسند، اس کے لیے زبان کی پاکیزگی، دل کی طہارت اور ذہن کی وسعت چاہیے۔ بات بات میں حدیث کہنا حدیث کی توہین ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ جو حاضر ہوتا تو خادم سے فرماتے، پوچھو کون ہے، کوئی فقہ کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے، سننے کے لیے آیا ہے، تو آپ اٹھتے اس کو بیان کرتے۔ لیکن اگر حدیث سننے کے لیے اگر کوئی آتا تو آپ غسل فرماتے، خوشبو، تازہ صاف ستھرا دھلا لباس پہنتے، مسند بچھائی جاتی اور پھر حدیث بیان کرتے۔ یہ حدیث کی اہمیت ہے۔ تو اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے آسمان سے گرنا آسان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کرنا جھوٹ یا جو آپ نے نہ کہی بہت مشکل ہے۔ حدیث بیان فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں نو عمر اور کم سمجھ لوگوں کی ایک جماعت، نوجوان اور کم سمجھ والے لوگوں کی ایک جماعت نکلے گی، باتیں بظاہر اچھی کہیں گے
باتیں بہت اچھی کریں گے، دل کو موہ لینے والی باتیں کریں گے، لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ جو باتیں ہوں گی صرف زبان سے ہوں گی، حلق سے نیچے تک نہیں ہوں گی، دل تک ان کا اثر نہیں ہوگا، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، کمان سے نکل جاتا ہے۔ پس تم نے جہاں کہیں بھی پانا قتل کر دینا، کہ قیامت کے دن ان کے قتل کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے، رمضان کے مہینے میں رمضان کے تقدس کا پامال کرتے ہوئے یہ سیاسی، مذہبی، گروہی، لسانی، جہاں کہیں بھی کوئی فتنہ رونما ہو رہا ہو تو آپ اس کو دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کس جنون کا شکار ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ سوشل میڈیا کی جو خبر ہوتی ہے سچ ہوتی ہے یا جھوٹ ہوتی ہے۔ میں 3 دن پہلے ایک پشاور کے بزرگ کو دیکھا کہ وہ اپنے 5-6 بچوں کو، جن کی عمریں بمشکل 5 سال، 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال، 5-6 بچے ہیں اس کے، اور کہتا ہے یہ میرے بچے ہیں۔ 40,000 روپیہ ایک آدمی سے قرض لیا اور لاہور میں عمران خان کی ملاقات کے لیے چلے آئے۔ وہاں لوگوں نے، گارڈز نے اندر نہ جانے دیا، دھکے مار کے باہر نکال دیا۔ پھر ایک آدمی جو پشاور سے چلا ہو لاہور تک، اور ان کا جب مقصد پوچھا گیا کہ خان کو ملنے کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری قمیضوں پہ سائن کرے گا۔ تو پھر قمیضیں بیچیں گے، اپنی غربت کو دور کریں گے۔ یہ بات ان کے ذہن میں کس نے ڈال دی؟ اللہ کے بندے، میں حدیث کو اس طرف نہیں لینا چاہ رہا، لیکن وہ جو چھوٹے بچے تھے ان کے ذہن میں آج سے اگر یہ فتنہ ڈال دیا جائے کہ ایک عام انسان کے سائن سے اگر وہ قمیضیں بکنا شروع ہو جائیں تو پھر باقی کوئی کاروبار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ذہن سے نکال دو، دین، مذہب اور اسلام کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بچہ آیا اس عید کے موقع پہ، آدمی آیا، اس کا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، خبر ملی کہ فلاں جگہ پہ کسی نے آ کے خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، کہیں کسی یتیم بچے کے دل پہ یہ نہ گزرے کہ میرا باپ بھی ہوتا تو وہ مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں۔ بات بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بات بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ قرآن میں یہ آیت ہے، قرآن کی آیات اور احادیث کو بیان کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، کسی دوسرے کو مغلوب کرنے کے لیے، زیر کرنے کے لیے نہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کیا جائے، احادیث کو بیان کیا جائے، تو احادیث کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات بیان کی جائے۔ اپنے آپ کو دیکھ لے، وضو میں ہوں یا نہیں ہوں، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد جو میں بات بیان کروں گا وہ جھوٹ ہوگی یا سچ ہوگی؟ لوگوں کے بارے میں ہے نا، درود پڑھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں، نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ زبان عام بات ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں لوگ ایسے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، کم سمجھ ہوں گے، وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہیں جس طرح تیر کمان سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تم انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، یہ بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ، یہ لوگ بھی اپنے آپ کو امتی کہلاتے ہیں، اور حکومت نوجوانوں کے ہاتھ میں چلی جائے تو سوائے فتنے اور فساد کے اور کچھ نہیں۔
کسی قوم کے نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، وہ ڈھال نہیں ہوتے، وہ سرمایہ ہوتے ہیں۔ ان کی اچھی تربیت، تعلیم کرنا ماں باپ کا، اساتذہ کا حق اور فرض ہے۔ کنتم خیر امۃ، یہ کنتم سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس کو تمام دوسری امتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اخرجت، جمیع اوقات میں لوگوں کے نفع کے لیے، خیر خواہی کے لیے ممتاز حیثیت دے کر انہیں بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ تو میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نعرہ لگا کے نوجوانوں کو کیا کرنا؟ بغیر تمیز کیے نفرت اور بغض سکھانا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر ڈانس کرانا۔ طنز نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، کسی سیاسی یا مذہبی پارٹی کی طرف بھی اشارہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو کلمہ نصیب ہوا ہے اس کلمے کی تعظیم، اس کلمے کی عزت اور اس کلمے کا لاج رکھنا ہمیں اللہ سکھا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی جھوٹی بات کرنا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرے گا۔ نوجوانوں سے یہ اپیل ہے، نوجوانوں سے یہ ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنے قرآنی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے، قرآنی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے اس پہ عمل کریں، اور کسی ایسی گروہ، کسی ایسی جماعت کا حصہ نہ بنیں جو ان کو دین سے دور لے کے جا رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔